لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیگر جتنی نعمتیں عطا فرمائی ان پر احسان نہیں جتلایا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نعمتیں ہمارے لیے زحمت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، لیکن جب اپنا حبیب عطا کیا، جب اپنا محبوب عطا کیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو، اے میرے بندو، میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے اپنا حبیب تم کو عطا کیا ہے، لیکن دنیا کی نعمتوں پر کبھی احسان نہیں جتلایا، کیونکہ وہ نعمتیں زحمت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، سورج اللہ پاک کی نعمت ہے، مگر اگر اس کی گرمی زیادہ ہو جائے تو بعض دفعہ اس سے انسان بھی مر جاتا ہے۔ پانی اللہ پاک کی نعمت ہے، ہم پیتے ہیں، فصلوں کو دیتے ہیں اور بے شمار کام لیے جاتے ہیں، مگر اگر پانی دریا سے باہر نکل آئے تو ہر چیز تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آگ اللہ پاک کی نعمت ہے، آگ سے ہمارے لیے کھانا پکتا ہے، بے شمار کام لیے جاتے ہیں، پر اگر آگ چولہے سے نکل کر چھت کو لگ جائے تو پورا گھر جل جاتا ہے۔ اولاد اللہ پاک کی نعمت ہے، خدا نہ کرے اولاد اگر نالائق نکل جائے تو ماں باپ کے سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ پیسہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اگر اسے اچھی جگہ خرچ کرو گے تو نعمت کی صورت اختیار کر لے گا، اگر اسے غلط جگہ خرچ کرو گے تو زحمت کی صورت اختیار کر لے گا۔ جو نعمت ہے دنیا میں، جو نعمت ہے وہ زحمت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ارے ہمیں جو ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ ارے ولیوں کو ولایت ملی تو صدقہ مدینے والے کا، نبیوں کو نبوت ملی صدقہ مدینے والے کا، قطبیوں کو قطبیت ملی صدقہ مدینے والے کا، اماموں کو امامت ملی صدقہ مدینے والے کا۔ ارے جس کو ملا، جو کچھ ملا، جتنا ملا، صدقہ مدینے والے کا ملا ہے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم الشریعت، حضرت علامہ مولانا الحاج امام احمد رضا خان فاضل ولیروی فرماتے ہیں بڑھتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی۔ جس کو ملا، جو کچھ ملا، جتنا ملا، صدقہ مدینے والے کا ملا ہے۔ ارے ہمیں جو ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ ارے اللہ پاک نے آسمان بنایا صدقہ مدینے والے کی وجہ سے بنایا، زمین کو بنایا حضور کے صدقے سے بنایا، چاند کو بنایا حضور کے صدقے سے بنایا، سورج کو بنایا حضور کے صدقے سے بنایا۔ ارے دنیا کی جو نعمتیں بنائی ہیں حضور کے صدقے سے بنائی ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں زمین و زوال تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنے نہ چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ جو ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے علاوہ، مگر 7 لوگ ایسے ہیں، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، جنہیں اللہ پاک اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے میں نصیب فرمائے گا۔ کون سے وہ شخص ہیں، کون سے وہ افراد ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کون سا قیامت کا دن ہے؟ جس دن کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے گی، واذا النجوم قدرت، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ جلائے جائیں گے۔ کون سا قیامت کا دن ہے؟ جس دن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، سوا نیزے پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے علاوہ۔ لوگ گناہوں کی وجہ سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹھ تک، کوئی پورے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ پسینہ کسی عام پسینے کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے اگر اس پسینے کا قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو اس پسینے کی گرمی کی وجہ سے تمام انسان اور جانوروں کے سر پھٹ جائیں گے۔ اگر اس پسینے کا قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو اس پسینے کی گرمی کی وجہ سے وہ پہاڑ پگھل جائے گا۔ کون سا قیامت کا دن ہے؟ جس دن کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ مگر 7 افراد ایسے ہیں، 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پہلا شخص کون سا ہے؟ امام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا پردھان، جو بادشاہ، جو پردھان اپنی جنتا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ انصاف کرے گا، اسے اللہ پاک اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا کون
کون سا شخص ہے؟ وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ شخص ہے جس کی جوانی اللہ پاک کی عبادت میں گزر جائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بالخصوص اس فتن دور میں اپنی جوانی کو اللہ پاک کی عبادت میں گزارنا۔ حدیث پاک ہے، بندہ کہتا رہتا ہے یقول عبد مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی آج 1 لاکھ ہے، کل کو 2 لاکھ ہو جائے، آج 5 لاکھ ہے، کل کو 10 لاکھ ہو جائے، آج 1 پلاٹ ہے، کل کو 10 پلاٹ ہو جائے۔ اسی مال کے چکر میں نماز پڑھتا نہیں ہے، روزے رکھتا نہیں ہے، حج اگر فرض ہو گیا ہے حج ادا کرتا نہیں ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، تجھے کس چیز نے غافل کر دیا کہ اس اونچے اونچے محلات نے یہ تو سب فنا ہونے والے ہیں، کہ ان مال و دولت نے یہ تو سب فنا ہونے والے ہیں، پھر اس چیز کا ذبح پر نام تو لا جس چیز نے تیرے کریم رب سے غافل کر دیا ہے۔ ارے کون سا کریم رب ہے؟ الذی خلقک، وہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تجھ کو چلنا نہیں آتا تھا، اس نے تجھ کو چلنا سکھا دیا، تجھ کو بولنا نہیں آتا تھا، اس نے تجھ کو بولنا سکھا دیا، تیرے منہ میں گوشت کا لوتھڑا تھا، اس نے تجھ کو قوت گویائی عطا فرما دی ہے۔ اتنا کریم رب ہے۔ پھر ایک زمانہ آئے گا تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، وہ لاٹھی بھی جواب دے جائے گی، پوری بدن کی طاقت و قوت لگا کر 1 گلاس پانی بھی نہیں لا سکے گا۔ اس وقت کہے گا یا اللہ پاک مجھے موت دے دے۔ تیرے بچے بھی کہیں گے یا اللہ پاک بابا کو موت دے دے۔ اس وقت ہم نے تجھ پر احسان کیا کہ تجھے موت عطا کی، اس وقت ہم نے تجھ پر احسان کیا۔ اب تیری نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، تجھے غسل دیا جاتا ہے، تجھے چٹے لباس میں کفن دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو 4 شخص لے کر چلیں، 4 بندے لے کر چلیں، اس لیے کہ میرے بندے کو جھٹکا نہ لگ جائے۔ کتا بھی تو مر جاتا ہے، اسے گھوڑے پہ ڈال دیا جاتا ہے، بکری بھی تو مر جاتی ہے، اسے دریا میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر انسان تجھے بھی ایسی ڈال دیا جاتا تو بتا کیا کرتا؟ تو کچھ نہیں کرتا، ایک مردہ لاش تھا۔ بلکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے میرے بندے کو کفن دیا جائے، میرے بندے کو غسل دیا جائے، میرے بندے کو چٹے لباس میں کفن دیا جائے، خوشبو لگائی جائے، میرے بندے کو 4 آدمی لے کر چلے۔ آج تیری نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، تیرے پیچھے وقت کا عالم ہے، وقت کا مفتی ہے، وقت کا قاری ہے، محدث اعظم بھی ہے، مفتی اعظم بھی ہے، یہاں تک کہ کعبے کا امام بھی ہے، مدینے کا امام بھی ہے، وہ سب تیرے پیچھے کھڑے ہیں، تیرا جنازہ سامنے رکھا ہے۔ اے انسان، تو اپنی ماضی کی طرف دیکھے گا تب بھی تجھے شرم آئے گی، تو اپنے مستقبل کی طرف دیکھے گا تب بھی تجھے شرم آئے گی کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اور ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ دوسرا کون سا شخص ہے جس کی جوانی اللہ پاک کی عبادت میں گزر جائے؟ تیسرا کون سا شخص ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے، جس کا دل مسجد سے معلق ہو جاتا ہے، جس کا دل مسجد سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے، آج تو انسان اگر مسجد میں جھاڑو لگا دے اسے انسان پاگل کہنے لگتے ہیں۔ اے انسان، تجھے پتہ نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے مسجد میں جھاڑو لگائی گویا کہ اس نے جنت کی کیاریوں میں جھاڑو لگائی ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ لوارث نہیں چھوڑے گا، بلکہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ چوتھے کون سا شخص ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، چوتھے وہ 2 شخص ہیں، وہ 2 لوگ ہیں جو اللہ آپس میں اللہ پاک کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک کے لیے الفت رکھتے ہیں، اللہ پاک کے لیے دوستی رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جب وہ ملے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے ملے، جب وہ جدا ہو تو اللہ پاک کی رضا کے لیے جدا ہو، جب وہ ملاقات کرے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے ملاقات کرے۔ ایسے 2 شخص کو بھی اللہ پاک اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پانچواں کون سا شخص ہے؟ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، پانچواں وہ شخص ہے جس کو کسی منصب والی عورت نے، مال دولت والی عورت نے طلب کیا، اس نے اس کو ٹھکرا دیا اور کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مان لوں، مجھے اللہ پاک سے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ وہ عورت جس کو کسی مرد نے دعوت زنا دی، اس عورت نے اس کو ٹھکرا دیا، یا وہ مرد جس کو کسی عورت نے دعوت زنا دی اس نے اس کو ٹھکرا دیا ہے۔ ایسے شخص کو بھی اللہ پاک اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ چھٹا کون سا شخص ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تعلم شماله ما تنفق يمينه، چھٹا وہ شخص ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ آپ تشریف رکھیں۔
छठा कौन सा शख्स है? वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। छठा वो शख्स है जो दाएं हाथ से सदका करे और बाएं हाथ को खबर ना हो कि दाएं हाथ ने क्या सदका किया है। ऐसे शख्स को भी कि कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के साए के अलावा। जिस वक्त माँ अपने बाप से जिस वक्त माँ अपने बेटे से भागेगी, बाप अपने बेटे से भागेगा, बेटा अपने बाप से भागेगा, उस वक्त अल्लाह पाक अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सातवां कौन सा शख्स है? आखिरी शख्स कौन सा है? वरजुलुन ज़करल्लाहु खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। सातवां वो शख्स है जो तन्हाई में अल्लाह पाक का जिक्र करता है, जो तन्हाई में अल्लाह पाक को याद करता है, जो रोता है और उसकी आंखें नम हो जाए अल्लाह पाक की याद में, अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए। ऐसे शख्स को भी अल्लाह पाक लवारिस नहीं छोड़ेगा, बल्कि कल क़यामत के दिन उसको जन्नत का हकदार बना देगा, उसको अपना अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। ये 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह पाक अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा।